الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی 70 دروازے رحمتوں کے اس کے لیے کھول دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 1، 2 اور آیت نمبر 9، 10 اور 11 یہ 5 آیات مقدسہ کی تلاوت کی ہے. 18ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک میرا مراد کو پہنچے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور وہ جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کی میراث پائیں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل کی رضا اور اس کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے. مگر بدقسمتی سے ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے.
شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے. ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. کوئی بیمار ہے تو کوئی قرضدار ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الشورى کے اندر وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور تمہیں جو مصیبت پہنچی اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف کر دیا جاتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کو بہتر انجام تک پہنچا دیتا ہے. ہم مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر بدقسمتی سے ہماری مسجدیں ویران ہیں. ہر مسجد ہمیں پکار پکار کر زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے کہ اے مسلمان، کیا میں صرف رمضان شریف کے مہینے کے لیے ہی بنائی گئی ہوں؟ رمضان شریف کا مقدس مہینہ تشریف لاتا ہے، مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں، لوگ مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو ہی ماہ رمضان رخصت ہوتا ہے مسجدوں میں چند نمازی رہ جاتے ہیں. پھر یہ مسجد ہم سے یہ سوال کرتی ہے، زبان حال سے پکار پکار کر یہ پوچھتی ہے ہم سے، اے مسلمانوں، کیا میں صرف رمضان شریف کے لیے ہی بنائی گئی تھی کہ صرف رمضان شریف میں تم آ کے مجھے آباد کرو، میرے اندر آ کر عبادت کرو، نماز قائم کرو، اور باقی 11 مہینے تو میری خبر بھی نہ لو؟ کیا جواب ہے اس کا ہمارے پاس؟ ہے کسی کے پاس اس کا جواب؟ ہر کسی کے پاس اس کا جواب ہے. ہاں ہاں اے مسجد، تو رمضان شریف کے مہینے کے لیے صرف نہیں بنائی گئی، بلکہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنائی گئی ہے کہ تیرے اندر آ کر ہم ہمیشہ ہمیشہ نمازیں ادا کرتے رہے. لیکن ہماری بد نصیبی، اور بد نصیبی کہوں اور کیا کہوں میں، کہ ہم 11 مہینے مسجد میں نہیں آتے. اللہ تعالی اس کے دین و دنیا کو آباد فرماتا ہے جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے. اس لیے ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، مسجد کے ضروریات کو پورا کرتے رہنا چاہیے. جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی سختی کو دور فرما دیتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے اس تنکے کا بھی ثواب دیکھا جو کسی نے مسجد سے نکال دیا تھا. جب مسجد میں تنکا نکالنے کا یہ ثواب ہے تو جو مسجد کی مکمل صفائیاں کرتے ہیں، وہاں سے غلاظت کو، آلودگی کو دور کرتے ہیں اور وہاں کی صفائی کرتے رہتے ہیں، تکلیف دہ چیزوں کو وہاں سے نکالتے رہتے ہیں، کوڑا وغیرہ نکالتے رہتے ہیں، تو ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. اس کے علاوہ مسجدیں آباد کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے کہ مسجد میں جا کر نماز با جماعت ادا کی جائے. اور اس کے فضائل میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شمار ارشاد فرمائے. قرآن مجید کے اندر تقریباً 700 مقامات پر نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، نماز کا ذکر کیا گیا ہے، نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور کئی احادیث کے اندر نماز کا میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا.
اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ ہمارے آقا و مولا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے، اور فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور یہ وہ تحفہ ہے کہ باقی احکامات اللہ نے زمین پہ نازل فرمائے، لیکن نماز ایسا حکم ہے کہ اللہ نے مکان لا مکان، اس سے بھی وراء الورا اللہ نے اپنے پاس بلا کر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ معراج کی رات 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار اللہ کی بارگاہ میں جاتے رہے، نمازیں کم ہوتی رہی، 5 رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نمازیں تو 5 ادا کرے گی روزانہ، لیکن ثواب ان کو میں 50 کا عطا کروں گا۔ بے شمار نماز کی برکتیں ہیں۔ نماز کے بارے میں قرآن مجید میں جا بجا ارشاد ہوا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں یہ نقل ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے پروردگار، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے پروردگار، اس دعا کو قبول فرما۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ سیدنا لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یا بنیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت اور نصیحت کی، یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے، برے بات سے منع کر، اور مصیبت جو تجھ پر پڑے اس پر صبر بھی کر۔ نماز قائم کر، اچھائی کا حکم دے، برائی سے منع کر۔ اب دیکھیں یہاں پر فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اب ان باتوں پر نماز قائم کرنے پر، نیکی کا حکم دینے پر اور برائی کے منع کرنے پر سارے لوگ تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، کچھ لوگ انکار کر دیں گے، کچھ بھاگ جائیں گے، کوئی جواب نہیں دیں گے، اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جو تجھ پہ طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں گے، تمہیں اذیت دیں گے، تانے دیں گے، او مولوی، او ملا، او فلاں، او فلاں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، آوازیں کسیں گے۔ دین پہ جب چلو گے تو تانے برداشت کرنے پڑیں گے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے بیٹے پھر ان تکلیفوں کو تو نے صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نا، جو فساد امت کے وقت جب میرے سنتوں کو ترک کیا جا چکا ہوگا، لوگ سنتیں ترک کر چکے ہوں گے، اس وقت جو لوگ میرے ایک سنت پہ عمل کریں گے، کتنی جی؟ ایک سنت پہ عمل کریں گے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 100 شہیدوں کا ثواب کس لیے؟ اس وجہ سے شہید جاتا ہے میدان جنگ کے اندر، جہاد کرتا ہے، تلوار کے وار چلاتا ہے، زخم کھاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کو ضرب لگتی ہے، چوٹ لگتی ہے، تلوار کا وار اس کو لگتا ہے، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جام شہادت
نوش کر جاتا ہے، اس شہید کو ایک شہادت کا ثواب ملتا ہے، لیکن سنت پہ عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ شہید گردن کٹا کے چلا گیا، اس کو ایک مرتبہ تکلیف ہوئی، لیکن جو سنت پہ عمل کرتا ہے، روز طرح طرح کے لوگ اس کو تانے دیتے ہیں، طرح طرح کے اس کو برا بھلا کہتے ہیں، طرح طرح کے اس کو باتیں کرتے ہیں، ہر طرف سے تانوں کے تیر آتے ہیں، اور وہ مسلمان اس کو برداشت کرتا ہے، ان اذیتوں کو، ان تکلیفوں کو وہ برداشت کرتا ہے، جب ان تانوں کو برداشت کرتا ہے، اللہ فرماتے جو میں ایک شہید کا نہیں بلکہ 100 شہیدوں کا ثواب دوں گا کہ تیرا تو ہر لمحہ میری راہ میں وقف ہو چکا ہے، ہر لمحہ لوگ تجھے ذبح کر رہے ہیں، ہر لمحہ لوگ تیرے ضمیر کو کاٹ رہے ہیں، ہر لمحہ لوگ تیرے نفس پر ضرب لگا رہے ہیں، لیکن پھر بھی تو لوگوں کے تالوں کی پرواہ نہیں کرتا، داڑھی نہیں مڈاتا، داڑھی سجا کے رکھتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تجھے مصیبتیں تکلیفیں لوگ پہنچاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ملا ملا کہہ کے چڑھاتے ہیں، مولوی مولوی کہہ کے چڑھاتے ہیں، حکایت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، تجھے کوئی اچھا مقام نہیں دیتے، اللہ فرماتا ہے تو ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، اللہ فرماتا تجھے ایک شہید کا ثواب نہیں بلکہ 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہو، اور جب ایک شہید اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے شہید کے بارے میں مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ گمان بھی نہ کرو، جب ایک شہید کے بارے میں یہ حکم ہے کہ مردہ گمان بھی نہ کرو، تو جس کو 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے، جو اللہ کی راہ میں پیارے محبوب کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر وہ سنت پہ عمل کرتا ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کو بھی مردہ کہنا تو کیا، اس کو گمان کرنا بھی غلط ہوتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے، راحتیں ہیں، خوشیاں ہیں، مسرتیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا قید خانہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ جب جیل کے اندر ہوتا ہے، قید کے اندر، تو اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، جیلر کی مرضی کے مطابق اس کو چلنا پڑتا ہے، جیل کے قوانین پہ اس کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ اے مسلمان، دنیا میں قیدی بن کے آیا ہے، کھلم کھلا آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا، جو مرضی کھائے پیے، یا مرضی آئے جائے، جو مرضی دیکھے تو، جو مرضی تو سنے نہیں، تجھ پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پینا ہے، یہ نہیں پینا، یہ سننا ہے، یہ نہیں سننا، یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا۔ ہماری اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں حدیں بتا دی، اس حد کو کراس نہیں کرنا۔ تم قیدی ہو الدنیا سجن المومن، لیکن تم یہ ساری نعمتیں، اعلیٰ و ارفع نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار دو۔ خودکشی کا مطلب نہیں ہے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مطلب یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو مار دو، نفسانی خواہشات کو مار دو۔ جب تم نفسانی خواہشات کو مار دو گے، جیسے اللہ کے ولی اللہ کرتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے کرتے ہیں، اپنے نفسوں کو مار دیتے ہیں، کہ جب وہ اپنے نفس کو مار دیتے ہیں تو پھر کوئی ان کو مار نہیں سکتا۔ پھر وہ ایک لمحہ ہوتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت کا، موت کا ذائقہ چکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ طاقتیں عطا فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو وہ طاقتیں عطا فرماتا ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال بات بہت دور نکل گئی، تو فرمایا بات پھر علامہ اصحابہ کا، جب تم نماز قائم کرے گا، زکات دے گا، اچھی باتوں کا حکم دے گا، بری باتوں سے لوگوں کو منع کرے گا، اب کیا کریں گے لوگ؟ تجھے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں گے، تیرا کام کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کا، جو مصیبت پہنچے تجھے اس پر تُونے صبر کرنا ہے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں۔
تو اس میں بے شمار اور بھی آیات مقدسہ ہیں، وقت کی قلت ہے۔ نماز قبر کا چراغ ہے، نماز قبر کی وحشت اور تاریکی کو دور کرتی ہے، نمازی کی دعا قبول ہوتی ہے، نمازی پر اللہ تعالیٰ خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، نمازی کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، دیدار خدا بندی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، جنت میں بھی ایسی نعمت نہیں ہے جو اللہ کے دیدار سے بڑھ کر ہو۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ کے جلوے کی جھلک کو دیکھنا ہے۔ یہ سب سے بڑا انعام کس کو ملے گا؟ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور کل بروز قیامت سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ کس کے بارے میں ہوگا؟ کس کے بارے میں ہوگا؟ بولیے میرے وہ بھائی مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میری بہنیں جو پردے میں رہ کر سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، سب سے پہلا قیامت کے دن کون سا سوال ہوگا؟ نماز کا۔ یہ پہلا فرض تھا نازل ہوا جو عرش اعظم سے، اسی کی سب سے پہلے پرسش ہوگے ابن آدم سے۔ مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے 10 صفحے فرشتوں کی تعجب کرتی ہے، جن میں ہر ایک صف 10,000 کی ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ اس پر ان لاکھ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور منیت المصلی میں ہے ہر شے کے لیے ایک علامت ہوتی ہے، اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مومن اور کافر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز کیا ہے؟ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نماز انبیاء کرام کا محبوب عمل ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، نماز اعمال کے مقبول ہونے کا ذریعہ ہے، نماز قبر کے اندر بچھونا ہے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات آسانی سے دلانے کا ذریعہ ہے، نماز کل بروز قیامت سائبان کا کام دے گے۔ ایک حدیث سے فرمایا نمازی جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ گٹھڑی بنا کر اس کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں، جب یہ رکوع میں جاتا ہے تو سارے گناہوں کی گٹھڑی نیچے گر جاتی ہے، پھر بندہ کہتا ہے سمی اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے میری توصیف کی، سبحان ربی العظیم، تو نے مجھے کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً تیری دعا میں نے سن لی ہے، تیری پکار میں نے سن لی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے گناہوں کو نیچے گرا دیتا ہے، گناہوں سے پاک صاف فرما دیتا ہے۔ بندہ پھر کہتا ہے، کھڑے ہو کے کہتا ہے اللہم ربنا ولک الحمد، اے اللہ اتنے گناہ لے کر تیری بارگاہ میں آیا تھا، سر پہ کسی رکھی ہوئی تھی گناہوں کی، کیا اللہ تیری بارگاہ میں جھکا، یا اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیے؟ اللہم ربنا ولک الحمد، یا اللہ اے میرے مولا ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا غفور ہے، یا اللہ تو نے مجھ پہ یہ کرم کر دیا، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بندے پر سب سے بڑا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اسے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق مل جائے۔ اور علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں قلب روز قیامت اگر اللہ تبارک تعالی مجھے کہا اے ابن سیرین اگر تو چاہے تو جنت میں چلا جا، اگر تو چاہے تو 2 رکعت نماز ادا کر لے، چوائس تیری ہے، پسند تیری ہے، جو تو چاہتا ہے کر لے، جنت پہ جانا ہے جنت پہ چلا جا، اگر چاہتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا بلکہ 2 رکعت نماز کو ترجیح دوں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے جنت میں جانے کی رضا اور خوشی میری ہے، اور نماز پڑھنا میرے رب کی رضا ہے، میرے رب کی پسند ہے، میرے رب کو محبوب ہے، لہذا میں اپنی پسند پر اپنی پسند اللہ کی پسند پر اپنی پسند کو قربان کرتا ہوں۔ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا نماز کے بارے میں کیسا شوق ہوتا تھا، کتنے محبت سے وہ نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ خالد بن معدان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 3 قسم کے بندوں پر بہت خوش ہوتا ہے اور فرشتوں پہ فخر فرماتا ہے۔
نمبر 1، جو کسی جنگل بیابان میں گیا ہو، کوئی دوسرا نہ ہو، اور وہ اکیلا بندہ اور جنگل بیابان میں اذان بھی کہے، تکبیر بھی کہے، نماز بھی پڑھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتو میرے اس بندے کو دیکھو، میری رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اے فرشتو جاؤ تم میرے اس بندے کے پیچھے نماز ادا کرو۔ دوسرا، جو رات کو اٹھ کر تنہائی میں نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے اور اس کو وہیں پہ نیند آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتو دیکھو ذرا میرے اس بندے کو جس کا جسم میری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اور اس کی روح میرے پاس آ چکی ہے، روح سیرانی جیسو کہتے ہیں۔ نیند آ گئی تو روح نکل گئی ایک طرح سے، مردے کے برابر ہوتی ہے نیند، نیند کی حالت میں مردہ ہوتا ہے انسان ایک طرح سے، اور میں دیکھو میرے بندے کو روح اس کی میرے پاس ہے اور جسم اس کا میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، جو گھمسان کی جنگ میں ثابت قدم رہا اور شہید ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر بھی فخر فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا علیہ رضوان، فرمایا کہ کسی گھر کے دروازے کے پاس تم کوئی نہر بہ رہی ہو اور 5 مرتبہ بندہ وہاں نہ آئے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہے گا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی میل کچیل نہیں رہے گا، بالکل بدن صاف ستھرا ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک صاف فرما دیتا ہے، گناہوں سے اس کو پاک صاف فرما دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز ادا کرتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ جو خزاں کا موسم آتا ہے نا، آپ کسی ٹہنی کو ہلائیں گے نا اس کے دھڑا دھڑ پتے گرنا شروع ہو جائیں گے، اسی جب نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی ایسے جھڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو نماز فجر کے لیے گیا وہ رب رحمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو بغیر نماز فجر ادا کیے کاروبار کے لیے گیا وہ یقیناً شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ فرمایا جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ آدھی رات کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ منافقین پر 2 نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں۔ کتنی نمازیں جی؟ 2، 1 2 نمازیں منافقین پر بھاری ہوتی ہیں۔ کون سی؟ فجر، فجر اور عشاء اور فجر کی نمازیں جو ہیں میرے آقا فرماتے ہیں منافقین پر بھاری ہوتی ہیں۔ اب جو بندہ ان نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، اس میں سستی کرتا ہے، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے اور عبرت حاصل کرے اور ڈر جائے اللہ کے خوف سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ 40 دن تک مسلسل فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، باقی نمازیں بھی ساتھ ہی، فجر اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لیتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم سے بھی آزاد ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے بھی آزاد فرما دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب سجدہ انسان کرتا ہے تو شیطان روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، بلکتا ہے اور کہتا ہے افسوس صد افسوس، مجھے ایک سجدے کا حکم ہوا، میں نے سجدہ نہ کیا اور مردود کر دیا گیا، ملعون کر دیا گیا، اور اس بندے کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ دیا، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس بات میں شیطان روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، پھر وہ اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اور لوگوں کو کاروبار میں لگا دو، دکانداری میں لگا دو، خریداری میں لگا دو، سودا لینے دینے میں لگا دو، مسجد میں نہ جانے دو، اگر کوئی چلا بھی جائے مسجد میں
اس کو نماز کی طرف دھیان نہ دینے دو، اس کو وسوسے ڈالو، اس کے دماغ کو پریشان کرو، اس کو سوچوں میں ڈالو، وہ توجہ سے نماز ادا نہ کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا نہ کرے، اپنی نماز پر بات کر دے۔ جاؤ اس کے دماغ میں وسوسے ڈالو، دل میں وسوسے ڈالو، اور اس کو نماز کے اندر طرح طرح کی باتیں یاد دلاؤ۔ اچھا، یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وسوسے آنا بری بات نہیں، نمازی کو وسوسے آنا بری بات ہے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور میں نماز پڑھتا تھا، اب میں نے چھوڑ دی۔ فرمایا کیوں؟ کہا حضور بس وہ نماز پڑھتا تھا تو وسوسے بھرے آتے تھے، طرح طرح کے وسوسے، کبھی ادھر سے وسوسہ آ رہا ہے، کبھی ادھر کا خیال آ رہا ہے، کبھی وہ دکانداری کا، کبھی وہ سوچے گا، کبھی اس کا، تو میں نے نماز ہی چھوڑ دی۔ کیا ایسی نماز میں کیا فرق ہے جس میں اتنے خیالات آتے ہیں؟ نماز تو کامل پڑھنی چاہیے نا، تو میں نے چھوڑ دی۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں، جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، جب تم کھانا کھانے لگتے ہو مکھیاں آتی ہیں؟ کہ ہاں حضور کھانا کھانے لگتا ہو تو مکھیاں آتی ہیں، پھر بناتی ہیں، میں فرمایا کیا کرتے ہو پھر؟ کھانا چھوڑ دیتے ہو؟ کہا نہیں جی، کھانا تو نہیں چھوڑتا، کھانا تو کھانا پڑتا ہے، البتہ مکھیوں کو میں ہٹا دیتا ہوں، مکھیوں کو ہٹاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں۔ فرمایا بندہ خدا، مکھیاں آتی ہے، روٹی نہیں چھوڑتا، کھانا نہیں چھوڑتا، اگر نماز میں وسوسے آتے ہیں تو اس کی طرف دھیان نہ دو، اس پر توجہ نہ کرو، وسوسوں کو دور کرو، اپنی توجہ جو ہے نماز کی طرف رکھو، اللہ کی طرف جب توجہ لگاؤ گے تو انشاءاللہ تمہاری نماز کامل ہو جائے گی۔ بلکہ ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ جس کی نماز میں وسوسے نہیں آتے وہ تو منافق کی نماز ہے۔ بڑی گہری بات کر رہا ہوں، جس کی نماز میں وسوسے نہیں آتے وہ منافق کی نماز ہے، منافقت والی نماز ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ڈاکو ڈاکہ وہاں ڈالتا ہے جہاں پہ خزانہ ہوتا ہے، چور چوری وہاں پہ کرتا ہے جہاں پہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہاں پہ مال ہوگا، یہاں پہ پیسہ ہوگا، یہاں پہ کچھ نہ کچھ ملے گا۔ ارے شیطان تمہاری نماز میں وسوسے کیوں نہیں ڈال رہا؟ اس وجہ سے اس کو معلوم ہے کہ اس کے اندر منافقت پہلے ہی بھری ہوئی ہے، اس کے اندر تو خلوص ہے ہی نہیں، یہ تو دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے اندر تو وہ عمل کا جذبہ ہے ہی نہیں، یہ تو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو پہلے ہی ناقص ہو چکا ہے، لہذا اس کو اور کیا وسوسے ڈالو۔ لہذا اس بندے کو وسوسے نہیں ڈالتا۔ ہاں، جو اللہ کا نیک بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز قائم کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پھر شیطان سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی نماز کامل ہو رہی ہے، اس کو وسوسے ڈالو، اس کی کامل نماز ہونے سے بچا لو۔ لہذا وہ طرح کے وسوسے اس کو ڈالے گا جس کی نماز کامل ہو رہی ہوگی۔ اچھا، وسوسے کو ہم ہٹائیں کیسے، دور کیسے کریں؟ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ نماز کا ترجمہ یاد کریں، نماز کا مفہوم اپنے دماغ میں رکھیں، جو صورت آپ پڑھتے ہیں، جو آیات آپ پڑھتے ہیں، ان کا مفہوم ترجمہ آپ پڑھ لیں، ذہن نشین کر لیں، پھر جب وہ پڑھنے لگے نماز میں تو آپ کی توجہ جب ادھر ہوئے گی تو انشاءاللہ وسوسہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ شیطان لاکھ کوشش کرے گا، وسوسہ آپ کو نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے مزید معلومات کے لیے وسوسوں کا معلومات کے لیے پوچھنا پڑھنا ہو، سمجھنا ہو، سیکھنا ہو، تو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی میرے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، وہ بڑا ہی عظیم المرتبہ رسالہ ہے، وہ وسوسے اور ان کا علاج۔ کیا نام بتایا جی؟ وسوسے اور ان کا علاج۔ یہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا جو مطبوعہ ادارہ ہے، آپ وہاں سے آپ یہ کتابچہ لے لیں، آپ 4-5 روپے کا غالباً آئے گا، وسوسے اور ان کے علاج۔ اس میں بڑے علاج اس میں تحریر کی ہے امیر علیہ سنت نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو وہ آپ مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کے وسوسے جو ہیں وہ انشاءاللہ دور ہوتے جائیں گے۔ بہرحال بات دور نکل گئی، تو وہ شیطان کے چیلے طرح کے وسوسے انسان کے دماغ میں دل میں آ کے ڈالتے ہیں۔ کبھی کہتا ہے کہ تیری دکانداری میں فرق آ جائے گا، فلاں گاہک آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، اس لیے جلدی نماز پڑھو، یہاں سے نکل جا۔ تو نزہۃ المجالس کے اندر ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ کچھ لوگ کل بروز قیامت پل صراط کے پاس کھڑے ہو کے رو رہے ہوں گے، جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوں گے اور
پوچھیں گے کیا ہوا؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ پل صراط سے گزرنا ہے اور جہنم جو ہے وہ دہک رہا ہے، اس کے نیچے ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہم اس کو کیسے کراس کریں؟ جبرائیل امین علیہ السلام پوچھیں گے کہ تم جب دنیا میں ہوتے تھے تو سمندر کس طرح پار کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم کشتیوں کے ذریعے کشتیوں میں بیٹھتے تھے اور سمندر کا جو پار کر جاتے اور کنارے پہنچتے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام وہ مسجدیں جن میں ان لوگوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی وہ مسجدیں کشتیاں بنا کر ان کے سامنے لائیں گے اور وہ لوگ ان پہ سوار ہو کے پل صراط کو تیزی کے ساتھ عبور کر جائیں گے۔ جس نے مسجدوں میں حاضری ہی نہیں دی ہوگی، جو مسجد میں آئے ہی نہیں ہوں گے، ان کے لیے کشتیاں کہاں سے آئیں گے؟ اور پل صراط الامان الحفیظ، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے جی، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے بھی زیادہ باریک، اس سے ہر کسی نے گزرنا ہے۔ لیکن قربان جو اپنے اعلیٰ حضرت کے امام عاشقاء کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے۔ اے میرے امام اعلیٰ حضرت، آپ کیسی بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور آپ فرماتے کہ دھیان سے نہ چلو بلکہ وجد کرتے ہوئے جھوم جھوم کے سے گزرو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ یہ کیسی بات فرما رہے ہیں؟ وہاں تو سنبھل کے چلنا پڑے گا، وہاں تو احتیاط کے ساتھ چلنا پڑے گا کہ نیچے جہنم بنا ہوا ہے، تو وہاں بال سے پل صراط سے گرا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یا اعلیٰ حضرت، ہم آپ کیسی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم وجد کرتے ہوئے گزرے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے آگے بھی تو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں ایسے ویسے نہیں کہہ رہا۔ رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے، کیوں؟ ہے رب سلم دعائے محمد، کہ ہے رب سلم دعائے محمد، ہے رب سلم دعائے محمد۔ ارے تمہارے اعمال جیسے بھی ہیں، تمہارے اعمال کردار جیسے بھی ہیں، لیکن تم نے پل صراط سے وجد کرتے ہوئے گزرنا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے محبوب تمہارے لیے دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ میرا امتی گزر رہا ہے، آرام کے ساتھ گزار دے۔ عزت و اعتلاء محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسلامی بھائیو، نماز کی بے شمار فضائل ہیں، بے شمار اس کی برکتیں ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اتنے فضائل ہونے کے باوجود اس کی کچھ سخت وعیدیں بھی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیو، آپ کو میں نے یہ برکتیں تو بتائی نماز کی، یہ چاندے کی برکتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، اور اس کی وعیدیں جو ہے اللہ اکبر، اس کے جو سخت احکامات ہیں، اس کے چھوڑنے پہ جو عذابات کا میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ درود پاک پڑھیے، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کے چھوڑنے پر بڑی سخت وعیدیں میرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ یہ مشہور آیت مقدسہ سنتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے
محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حق ہے، برحق ہے، سچ ہے، میرے آقا تمام جہان والوں کی جو رحمت ہے۔ اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پہ کسی کو کھڑا کروں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں وہاں ان گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جہاں کے مرد حضرات بغیر شرعی مجبوری کے مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا نہیں کرتے، لیکن بچوں اور عورتوں کی وجہ سے میں ایسا نہیں کرتا۔ آقا بے نمازی کو جلانے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ میں جلا دوں ان کو جو نماز کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے۔ اور فرمایا جو بندہ نماز ادا کرتا ہے پابندی سے، یہ نماز اس کے لیے کل بروز قیامت نور ہوگے، برہان ہوگے، دلیل ہوگے اور نجات کا سبب بنے گی۔ اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی، فرمایا کل بروز قیامت اس کے لیے نہ تو نور ہوگا، نہ برہان ہوگے، نہ اس کی نجات ہوگے، اور اس کا حشر حامان، قارون، نمرود، امیہ بن خلف اور حامان کے ساتھ کیا جائے گا، العیاذ باللہ تعالی۔ اب کس کے ساتھ حشر کرنا ہے، کس کے ساتھ اٹھائے جانے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں؟ معاذ اللہ کسی کافر کے ساتھ اٹھائے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کوئی مسلمان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ میرا حشر ہو تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو، کسی کافر فاسق کے ساتھ میرا حشر نہ ہو، اللہ کے نیک بندوں، ولیوں، شہیدوں کے، صدیقوں کے ساتھ میرا حشر ہو، ان کے ساتھ روز قیامت میں اٹھایا جاؤں۔ لیکن جو بے نمازی ہے اس کی یہ مراد پوری نہیں ہوگی۔ پھر آقا فرماتے ہیں اس کا حشر اس کو قارون، نمرود، حامان، امیہ بن خلف اس کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا، العیاذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ قیامت کے روز جب بے نمازی اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ عز و جل تو نے مجھے وسیع سلطنت عطا فرمائے تھے، حکومت کے کام کاجوں کی وجہ سے نہ پڑھ سکا، مجھے تو سر کھو جانے کے بھی فرصت نہیں تھے۔ تب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بلائے گا اور کہے گا اے بے نمازے، تیری سلطنت بڑے تھے جب میرے ان نبیوں کی حکومت بڑے تھے، ان کے سلطنت بڑے تھے، یقیناً ان کی سلطنت بڑے تھے، تو پھر یہ تو نماز سے غافل نہیں ہوئے، تو کو غافل ہوا، لہذا یہ تیرا عذر ہے، تیرا بہانہ ہے، تیری سستی ہے، تیری کاہلی ہے، تیری غفلت ہے، لہذا اس کا عذر رد کر دیا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور بندہ بے نمازی کھڑا کیا جائے گا، نماز چھوڑنے کا سبب پوچھا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں بڑا بیمار تھا، بڑا سخت بیمار تھا، اس وجہ سے نماز نہ پڑھ سکا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا ایوب علیہ السلام کو بلائے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ کہ تیری بیماری زیادہ تھی یا میرے ایوب کی بیماری زیادہ تھی؟ تجھے تکلیف زیادہ تھی یا اس نبی کو تکلیف زیادہ تھی؟ یقیناً اس کی تکلیف زیادہ تھی، اس کے باوجود میرے نبی نے نماز قضا نہیں کی، نماز کو نہیں چھوڑا، تو نے کیسے نماز کو چھوڑ دیا؟ لہذا یہ بھی تیری سستی کہلی تھی، یہ تیرا اپنا بہانہ ہے، تیرا اپنا عذر ہے، قابل قبول نہیں ہے، لہذا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک اور بے نمازی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، کہے گا یا اللہ عز و جل میرے بال بچے بہت زیادہ تھے، میرا خاندان بڑا تھا، ان بچوں کو پالنے کے لیے کاروبار کرتا رہا، کام کاج کرتا رہا، مزدوریاں کرتا رہا، یا اللہ مجھے ٹائم نہیں ملا، مجھے وقت نہیں ملا، میں نماز کیسے ادا کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بلائے جن کے 12 بیٹے تھے، 12 کے 13 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور ان کا ایک سگا بھائی تھا اور 11 تو وہ دوسرے سوتےلے بھائی تھے، ٹوٹل 11 بھائی تھے، یعنی کہ 13 بیٹے تھے ان کے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری اولاد زیادہ تھی یا میرے نبی کی اولاد زیادہ تھی؟
اس کی اولاد یقیناً زیادہ تھی، اس کے باوجود انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، تو نے کیوں چھوڑی؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کا یہ عذر بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کیسی باتیں کرتے ہو، ارے رزق کے حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، دوسری عبادت تو کر رہی ہے۔ یہ مسئلہ آپ ذہن نشین کر لیں، بے شک کام کاج کرنا، رزق کے حلال کمانا واجب ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں وہ واجب ہے، نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنا فرض عین ہے۔ پہلے فرض کو ادا کرو، اس کے بعد واجب کا درجہ آتا ہے۔ نماز کے بعد کام کاج کے دوران اگر مزدوری کرتے ہوئے نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھو، نماز کے بعد پھر کام کاج کرو۔ جب ایسے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے نماز کو چھوڑ دیا، ہزاروں لاکھوں کماتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں کبھی برکت نہیں ڈالے گا۔ یہ بہانہ کل کام نہیں آئے گا۔ مال بچوں کے کمانے میں لگا رہا، رزق حلال کماتا رہا، ارے رزق حلال کیسے ہوا؟ تم نے نماز چھوڑ کے جو رزق کمایا وہ تو حلال کی وجہ حرام ہو گیا۔ لاکھ محنت کرتا رہے، مشقت اٹھاتا رہے، اگر تم نے نماز چھوڑ کے رزق کمایا اور رزق حلال نہیں ہوگا، رزق حرام ہو جائے گا۔ سارا دن میں مشقت کی، تم نے جھوٹ بول کر تم نے مال بیچا، وہ رزق حلال نہ ہوا، رزق حرام ہو گیا۔ 15 روپے کلو آلو لے کر کہتا کہ میں 20 روپے لے کے آیا ہوں، جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں یاد رکھ، یہ مسئلہ میرے بھائی سن لے غور سے، سودا بیچتے ہوئے اکثر لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 30 روپے کلو آلو کہے، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی کام کرو 20 روپے لو، اب وہ کہے گا نہیں بھائی میں تو 30 روپے کلو لایا، مجھے کیسے 20 روپے دے دو، حالانکہ وہ 20 کا لایا ہے یا 22 روپے کلو لایا یا 25 روپے کلو لایا ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں 30 روپے کلو لایا ہوں، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ کمائے گا جو وہ حرام ہو جائے گا، اس کے حلال نہیں ہوگا۔ سارا دن دھوپ میں کھڑا رہے، ریڑھی لگا کے کھڑا رہے، مزدوری کرتا رہے، وہ حرام ہو جائے گا۔ ہاں ایک طریقہ یہ آپ اپنا لیا کریں، جب آپ نے سودا بیچنا ہو، اگر آپ 30 روپے مانگتے ہیں، گاہک کہتا نہیں میں تو آپ کو 20 روپے دوں گا، 25 روپے لے لو میاں، دے دو سودا۔ آپ یہ نہ کہو کہ بھائی میں تو 30 روپے کا لایا ہوں، آپ کو 20 میں کیسے دے دوں، میں 25 میں کیسے دے دوں، حالانکہ آپ 22 میں لائے ہوتے ہیں۔ تو آپ ہاں اگر آپ 30 واقعی 30 میں لے کے آئے ہیں تو پھر تو آپ جھوٹ نہیں بول رہے، تو سچ کہہ رہے کہ 30 میں ہی لایا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہیں کہ بھائی آپ 22 میں لا کے آپ 30 لا کے میں 30 میں لایا ہوں، بلکہ آپ کہیں بھائی لینا ہے تو 30 کا ملے گا، نہیں لینا تو آپ کی مرضی، ٹھیک ہے جی؟ اس معاملے کو آپ کلیئر کر لیا کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے حلال وافر عطا فرمائے۔ اب ایک عورت بے نمازی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھی، تو کہے گی یا اللہ میرا ظالم بڑا ظالم میرا شوہر بڑا ظالم تھا، اس کے کام کاج کرتے ہوئے، اس کے احکامات مانتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے مجھے نماز کا وقت نہیں ملتا تھا، کپڑے دھوتی تھی، کپڑے استری کرتی تھی، اس کے بچوں کا کھانا بناتی تھی، گھر کی صفائی کرتی تھی، میں اس کی باتوں پہ عمل کرتی تھی، لیکن نماز کے وقت نہیں ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا بلا حضرت بی بی آسیہ کو، ابھی بھی آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے ان کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا تیرا شوہر ظالم تھا یا بی بی آسیہ کا شوہر فرعون ظالم تھا؟ یقیناً فرعون ظالم سب سے بڑا تھا۔ فرمایا جب اس کا شوہر اتنا بڑا ظالم تھا، اس کے باوجود آسیہ نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، تو نے کیسے چھوڑ دی؟ لہذا اللہ تعالیٰ اس کا یہ عذر بھی قبول نہیں فرمائے گا، اس کو جہنم رسید کر دے گا۔ اس کے علاوہ بے شمار حدیث کے اندر بھی اور قرآن کے اندر بھی نماز چھوڑنے کی وعیدیں آئی ہیں۔ سورۃ المدثر کے اندر اللہ تبارک و تعالی بالکل واضح طور پہ حکم ارشاد فرماتا ہے، ہمیں اطلاع کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، ہمیں بتلاتا ہے، اے لوگوں سمجھو، دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، سارا منظر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورۃ المدثر کی آیت نمبر 42 سے 45 تک ارشاد فرماتا ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ مجرموں سے سوال کریں گے، مجرموں سے، جہنمیوں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر،
ارے لوگوں تمہیں جہنم میں کس بات نے ڈال دیا؟ تم ایسا کون سا کام کرتے تھے؟ تم ایسا کون سا برا کام کرتے تھے؟ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے؟ ایسا کون سا جرم کرتے تھے جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈال دیا گیا؟ ما سلککم فی سقر، ارے وہ کون سی بات تھی، وہ کون سا فعل تھا، وہ کون سا کام تھا جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈال دیا گیا؟ قالو، وہ بولیں گے، وہ جہنمی جواب دیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازی نہیں بنتے تھے، نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بھوکے پیاسوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، خوب تو ہائی لیول کے کھانے کھاتے تھے اور اعلیٰ قسم کی ڈشیں کھاتے تھے، ہمسائے کی خبر نہیں ہوتی تھی، ہمسائے نے کھانا کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا، یہ بھوکا پیاسا تو نہیں سو گیا، ہمیں تو اس کی بھی خبر نہیں ہوتی تھی، ہم مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، بھوکے ننگوں کو کھانا پلانا نہیں کرتے تھے۔ فرمایا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آگے فرمایا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بےہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کرتے تھے۔ جہاں گندگی کی باتیں ہوتی تھی، فحشی کی باتیں ہوتی تھی، اوریانی کی باتیں ہوتی تھی، اسٹیج ڈرامے ہوتے تھے، فلمیں گانے باجے ہوتے تھے، ہم وہاں پہ زیادہ جاتے تھے۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور عیاشی میں وقت گزارتے تھے، فضول وقت گزارتے تھے، عیاشی میں، موج مستی میں، گانے باجے میں، فلم ڈراموں میں، اسٹیج ڈراموں میں۔ علمان الحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور اپنے خواہشوں کے پیچھے چلے، اور ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے مگر وہ جو توبہ کر لے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، جہنم کی ایک وادی ہے، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ہمیں جھنجھوڑ کر بتلایا ہے نماز کا کیا مقام ہے، نماز کیا قدر و منزلت ہے۔ پھر بھی اگر تم نماز کو چھوڑتے ہو، نماز کو ترک کرتے ہو، میرے بھائیوں میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے، عورت کہتی ہے اے اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں نے زنا کر دیا ہے، میں بدکاری کر بیٹھی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا بڑا جرم کر دیا، زنا کر دیا تو نے، اب میں تو دور ہو جا۔ اس عورت نے کہا حضور ایک اور بھی گناہ کر دیا ہے، زنا کرنے کے بعد جو بچہ میرے حمل ٹھہرا، اس بچہ جب پیدا ہوا اس بچے کو بھی میں نے قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے زنا بھی کیا، بدکاری بھی کی، بچے کو نہا قتل بھی کیا، اتنے دو بڑے جرم کیا ہے، لہذا مجھ سے دفع ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، کہیں تیرے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، کیا اس سے بڑا بے مجرم دیکھا ہے؟ کیسے بڑا گناہگار بھی دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی نے عرض کیا یا اللہ اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا جس نے قتل بھی کیا ہے، جس نے زنا بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے عیسیٰ، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گناہ جو ہے زنا اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، ایک آخری آیت سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک سورۃ قلم آیت نمبر 42۔ میرے دوست احباب، میرے اسلامی بہنیں، میرے اسلامی بھائی، یہ حوالہ نوٹ کریں، آج جا کر قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس آیت کو بار بار پڑھیں، ترجمہ سامنے رکھیں، تشریح پڑھیں اور دیکھیں کہ ہم کس حالت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ قلم 29واں پارہ آیت نمبر 42۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یدعون الی السجود، اللہ تبارک و تعالی انہیں کل روز قیامت سجدے کے لیے بلائے گا۔ کن کو؟ جو نماز نہیں پڑھتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے، مسجدوں میں نہیں آتے تھے، اللہ کے حدود کی جو پامالی کیا کرتے تھے۔ سجدہ جو نہیں کرتے دنیا میں، نماز نہیں پڑھتے، یہ منظر دیکھے، قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں۔ سورۃ القلم 29واں پارہ آیت نمبر 42۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، لیکن سجدہ کرنے کی طاقت وہ نہیں رکھتے، ان کی کمر جو ہے، ان کی پیٹھ پشت جو ہے تانبے کی طرح سخت ہو جائے گی، اب سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشیۃً ابصارہم، نظریں جھکی ہوں گی، شرمندگی ہوگی، ندامت ہو رہی ہوگی، ساری مخلوق دیکھ رہی ہے، اللہ سجدے کا حکم دے رہا ہے لیکن ہم سجدہ نہیں کر پا رہے، نظریں جھکا لیں گے، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، اب پچھتائے کیا ہوت، جب چگ گئی چڑیاں کھیت، اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب ہم ان کی نظریں جھکے ہوں گی، ترحقہم ذلہ، ان کے اوپر جو ہے وہ ذلت چھائی ہوگی، ذلت خاری جو ہے ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، حالانکہ انہیں دنیا میں بار بار بلایا جاتا تھا، بار بار اعلان کیا جاتا تھا، بار بار دعوت دی جاتی تھی۔ وَكَانُوا وَهُمْ سَالِمُونَ، سلامتی والے بھی ہوتے تھے، جسم بھی صحیح تھا، تندرست تھے، توانا تھے، حی علی الصلاح کی آواز بھی سنتے تھے روزانہ 5 مرتبہ، حی علی الفلاح بھی سنتے تھے روزانہ 5 وقت میں، لیکن پھر بھی نماز کے لیے نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد کان یدعون الی السجود، نماز کے لیے بھلائی کی طرف سجدہ کرنے کے لیے ان کو بلایا جاتا تھا۔ وہم سالمون، سلامتی والے بھی ہوتے تھے، صحت تندرستی والے بھی ہوتے تھے، لیکن نہیں آتے تھے۔ حی علی الصلاح، مؤذن پکار کے کہتا ہے حی علی الفلاح، کاروبار ہم بند نہیں کرتے، دکان ہم بند نہیں کرتے، ارے ہم نماز سے کہتے ہیں کہ نماز ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں کاروبار کرنا ہے، ہمیں دکانداری کرنی ہے۔ ارے بندہ خدا، تو کہتی ہے، اے مومن تو کہتی ہے، تو ایسے الفاظ کیوں منہ سے نکالتا ہے؟ ارے تیرے منہ سے تو یہ نکلنا چاہیے، اے کاروبار، اے دکان، اے تجارت، بس مجھے نماز پڑھنا ہے، یہ نہ کہے اے نماز مجھے دکانداری کرنی ہے، مجھے کاروبار کرنا ہے، مجھے تجارت کرنی ہے، مجھے مزدوری کرنی ہے۔ نہیں، کاروبار کو، ملازمت کو، تجارت کو، دکانداری کو کہو اے دکانداری تو ایک طرف ہو، پہلے نماز پڑھ لو پھر کاروبار کروں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کے لیے یہ جملہ غور سے سنیں، نماز کے لیے خانے کعبے کا طواف بند ہو جاتا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ نماز کے لیے ہماری دکان بند نہیں ہوتی، نماز کے لیے ہمارے کاروبار بند نہیں ہوتے، نماز کے لیے ہماری مزدوری بند نہیں ہوتی۔ کتنی سوچنے والی بات ہے، نماز کے لیے طواف تو بند ہو جاتا ہے خانے کعبے کا، لیکن ہم کاروبار بند نہیں کرتے، دکان بند نہیں کرتے، شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں، یا کتنے گاہک مڑ جائیں گے۔ یاد رکھو اگر تم نے نماز چھوڑ کے کاروبار کیا، کیا تمہیں لاکھ روپیہ بھی تمہیں آمدنی آ جائے، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، لیکن اگر تم نے کاروبار بند کر کے نماز ادا کی، نماز کے بعد اگر تم 2 روپے کما لیتے ہو، خدا کی قسم وہ 2 روپے جو ہے تمہارے، وہ 2 لاکھ روپے میں بھاری ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جو آپ کو رزق مل رہا ہے یہ حلال رزق ہے، اور حلال رزق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بھاری ہوتا ہے، اس کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بظاہر وہ قلت میں ہوتا ہے، لیکن برکت اتنی ہوتی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے اسلامی بھائیوں، سوچنے کا مقام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، نماز نہیں پڑھتا تھا، صحیح سلامت ہوتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انو چھڈو میرے تے میں جانا تے اے جانے، میری باتوں کو جھٹلاتا تھا، کہ نماز کے دعویٰ دیتا تو کہتے چلو جی مولوی صاحب تسی پڑھاؤ، ساڈی خیر ہے، استغفر اللہ، تہاڈی کادی خیر ہے، تمہارا کیسے بھلا ہوگا؟ نماز چھوڑ رہے ہو، کہتے ہو ہمارا بھلا ہے، ہماری خیر ہے، تم پڑھاؤ۔ اللہ کے بندے تیرے اوپر بھی نماز فرض ہے، نماز پڑھو۔ نماز کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار کی فضیلت ہے۔ یہ آیتیں پھر سن، سورۃ قلم آیت نمبر 42، اس میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، قریب ہے ہم انہیں ایسا ایسا لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی۔
یعنی اپنی عذاب کی طرف لے کے جائیں گے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ایسا ایسا اپنے عذاب کی طرف اس کو لے کے جائیں گے، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی، اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا. باوجود گناہوں کے، نافرمانیوں کے، انہیں صحت بھی دوں گا، انہیں رزق بھی دوں گا، سب کچھ ملتا رہے گا. بندہ بڑا خوش ہوگا، بولتے اللہ کا بڑا فضل ہے، ھذا فضل ربی، اللہ کا مجھے بڑا فضل ہے. ارے اللہ کے بندے کبھی سوچ تو صحیح، نماز تو نہیں پڑھتا، روزے تو نہیں رکھتا، لوگوں کا دل تو دکھاتا ہے، ظلم و ستم تو کرتا ہے، قتل و غارت تو کرتا ہے، ملاوٹ تو کرتا ہے، شراب نوشی تو کرتا ہے، گانے بازی تو سنتا ہے، فلم ڈرامے تو دیکھتا ہے، طرح طرح کے گناہوں میں تو ملوث رہتا ہے. کاروبار تیرا لاکھ بڑھتا رہے، دکان تیری لاکھ تجارت کرتی رہے، بڑھتا رہے کاروبار، پیسے آتے رہے، بینک بیلنس بنتا رہے، ایک فیکٹری سے 6 فیکٹریاں بن جائیں، اور تو سمجھتا ہے اللہ کے مجھ میں بڑا فضل ہے، نمازوں کی توفیق نہیں، دین میں تو چلتا نہیں، نماز میں اٹھتا نہیں، تو پھر تو کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے. ارے بندے اس آیت کو دیکھ، اس آیت کو سمجھ. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو ایسا ایسا اپنے عذاب کی طرف لے جائیں گے اور ادھر اس کا دھیان بھی نہیں جائے گا، توجہ بھی اس کی نہیں جائے گی. وَأُمْلِي لَهُمْ، انہیں میں ڈھیل دوں گا، انہیں ڈھیل دوں گا، وہ اور نافرمانیاں کرتے رہیں گے. اور یہ تجربہ بھی ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے، جس بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ گناہ کم کرتا ہے، جس کے پاس پیسے بہت زیادہ آ جاتے ہیں وہ گناہ بھی بہت زیادہ کرنے لگ جاتا ہے، عیاشی میں پڑ جاتا ہے، نافرمانی میں پڑ جاتا ہے. میں کسی پہ بدگمانی نہیں کر رہا میرے دوستوں بھائیوں، آپ بھی آنکھیں رکھتی ہیں، آپ بھی کان رکھتے ہیں، آپ بھی زبان رکھتے ہیں، آپ ملاحظہ فرما لیں مسجدوں کے حالات کے. مسجدوں میں آپ جائیں، اگر 10 مسجدوں میں آپ جا کے سروے کریں، آپ دیکھیں گے کہ مسجد میں نمازی جو ہے زیادہ قریب نمازی ہوں گے. کوئی امیر، کوئی بڑا سیٹ، کوئی سرمایہ دار آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئے گا، چند ایک ہوں گے. 10 مسجدوں کا سروے کریں، 10 مسجدوں کے اندر اگر نمازی 200 ہوں گے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں سے 190 نمازی غریب ہوں گے، متوسط طبقے کے ہوں گے. ان میں سے 10 بندے ایسے ہوں گے جو امیر یا سرمایہ دار یا سیٹ ہوں گے یا فیکٹری مالکان ہوں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے وہ غریب لوگ ہوں گے، متوسط طبقے کے لوگ ہوں گے. اس لیے میں کہتا ہوں جس کے پاس پیسہ زیادہ آ جاتا ہے پھر وہ اللہ کی نافرمانیاں بھی زیادہ کرتے ہیں، لیکن جس کے پاس مال کم ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانیاں کم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کام بھی زیادہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا رزق عطا فرمائے جس پہ ہمارا گزارا ہوتا رہے. میرے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو سورۃ القلم کی آیات مقدسہ کی تلاوت کر کے سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ فرماتا ہے میں اس کو عذاب کی طرف لے کے جاؤں گا آہستہ آہستہ، اس کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، ادھر اس کا دھیان بھی نہیں جائے گا، اس کی توجہ بھی نہیں جائے گی. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میری جو ڈھیل ہے اس کو اور بڑھتی جائے گی، میں اس کو اور وقت دیتا جاؤں گا اور ڈھیلا چھوڑتا جاؤں گا اور گناہ کرتا جائے گا اور ذلت کی طرف چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ان کیدی متین، میری خفیہ تدبیر بڑی پکی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی عطا فرمائے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کس قدر تم پہ صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. صبح کی نماز میں تکیہ لگا کے کمبل لے کے اے سی میں بھی تم سوتے ہو، کمبل لگاتے ہو، سردیوں میں سو جاتے ہو، نماز کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہے تم مسجدوں میں نہیں آتے، نمازیں ہو جاتی ہے تمہیں پرواہ نہیں ہوتی. کس قدر تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تمہیں کہہ دو یہ عین وفاداری ہے. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازیں نہ رہے، یعنی وہ صاحب اور صاف حجازی نہ رہے. رہ گئے رسم ازاں روح بلالی نہ رہے، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ارے آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. ارے ہمارے جو حالات ہیں، ہر طرف سے مسلمان کو کاٹا جا رہا ہے، ہر طرف سے مسلمان ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمان تکلیفوں پریشانی میں مبتلا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، آندھیاں آ رہی ہیں، طرح طرح کے عذاب دیکھنے میں آ رہے ہیں. کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی ڈینگی آ جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی بارشیں اور رکنے کا نام نہیں لیتے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. اب پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھولتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی. ارے تب بھول گئے 2005 کا زلزلہ جس میں اللہ تعالیٰ نے چھنچھوڑ کے بتلا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں چاہوں تو ساری کائنات کو پلٹ کے رکھ دو، لیکن اللہ نے اس کی ہلکی
सी झलक दिखा दी, कई लाख बंदे उसके अंदर हलाक कर दिए गए, खत्म हो गए वो। फिर भी मुसलमान नहीं संभले, फिर ये मुसलमानों को अकल नहीं है, फिर मुसलमान नहीं समझे। अल्लामा इकबाल कह गया, न समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारे दास्तां भी न होगे दास्तानों में। इसलिए हमें प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामना होगा, प्यारे महबूब की शरीयत पे अमल करना होगा, दीन के रास्ते में चलना होगा, सिरात मुस्तकीम पे चलना होगा। जब तक हम दामन मुस्तफा को अपने हाथों में मजबूती से नहीं थामेंगे, हम जलीलो खार होते रहेंगे। अगर हमने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम लिया और मजबूती से थाम लिया, नमाजों की पाबंदी की, हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद का ख्याल रखा, तो मेरे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तो दे तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तो ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और ये शेर भी आम शेर नहीं है, बल्कि शेर के बारे में मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि अल्लामा इकबाल पर कुफ्र के फतवे लगे थे, लेकर तुझे शरीफ के बुजुर्ग फरमाते हैं, अरे जो उसने फतवे लगे तो लगे रहे, लेकिन हमारा ये यकीन है कि अल्लामा इकबाल बेशक बुरा था, बेअमल था, जैसा भी था, लेकिन जो उसने ये शेर कह दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे है, उसका ये शेर इंशाअल्लाह उसको जन्नत में लेके जाएगा। और ये शेर में शेर नहीं है, बल्कि कुरान की आयत में आपको सुनाता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है वला तहनु वला तहज़नु इन कुंतुम अल्लाह ताला फरमाता है वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ताला फरमाता है गम न करो, परेशान न हो, तुम क्यों गम खाते हो, परेशान क्यों होते हो, हुस्न मलाल क्यों करते हो। अल्लाह फरमाता है वला तहज़नु वला तहनु, घबराओ नहीं, परेशान न हो, गम न हो, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम्हें उरूज पे चले जाओगे, तुम्हें बड़ा मकाम मिलेगा। क्यों? इन कुंतुम मुमिनीन, लेकिन उसकी शर्त ये है तो पक्के सच्चे मोमिन बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें बाअमल बाकिरदार मुसलमान बनने के तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको नमाजों की पाबंदी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमें सलामती ईमान अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका सीना मदीना फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको बार बार हरमैन तय्यबैन की बाअदब हाजिर नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो मुसलमान बीमार है, परेशान है, अल्लाह तबारक व तआला सबकी बीमारियां परेशान दूर फरमाए। मेरी जो बहनें मुझे सुन रही है, मुझे देख रही है, जो भाई मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आज से ये अहद करके उठे कि या अल्लाह हमने जो आज तक नमाजें कज़ा की, इंशाअल्लाह हम उनको भी अदा करेंगे, और इंशाअल्लाह आइंदा हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, आइंदा हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ऊंची आवाज से कहे आइंदा हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।